اب احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، یہ بھی تقریباً 100 سال پہلے 1921 میں فوت ہوئے. وہ آپ کو پتا ہے کھلے ڈلے انسان تھے اور کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، آؤٹ سپوکن تھے، جس طرح میں بھی آؤٹ سپوکن ہوں. تو انہوں نے مزید کھول کے بتایا کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اس سے آپ کو مزید کھل جائے گا. ان کے ملفوظات ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیے. مصطفیٰ رضا خان نوری صاحب، جن کو مفتی اعظم انڈیا بھی کہا جاتا تھا، 1981 میں مفوت ہوئے، جن کی وہ مشہور نعت ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. یہ ان کے بیٹے تھے. انہوں نے اپنے والد کے ملفوظات خود جمع کیے ہیں. لہذا وہ جو ایک تھوک کے حساب سے حسن ظن ہم نے رکھا ہوتا ہے کہ جی پرانے بزرگوں کی کتابیں چینج ہو گئی ہیں، یہ ان کے عقیدے نہیں ہو سکتے. تو اس حسن ظن کو میں بتا رہا ہوں کہ وہ حسن ظن اتنا بھی سیدھا نہیں ہے. اپنے بیٹے نے ملفوظات جمع کیے. ہمارے جیلم شہر سے بھی بک کارنر نے چھاپے ہیں. اس کا پیج نمبر ہے 152 اور حصہ ہے دوسرا. اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت .net ایک ویب سائٹ ہے بریلی کی، خود ان کی اپنی جو لڑی آگے چل رہی ہے ان کی اپنی ویب سائٹ، اس پہ بھی اس کی سافٹ کاپیز رکھی ہوئی ہیں. کوئی چینج نہیں ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں. فنافی شیخ کے مرتبے کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتائیے یہ شیخ کا تصور کیسے کیا جائے گا. تو فرماتے ہیں ارشاد، یہ خیال رہے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے اور میرے قلب کو اور اپنے قلب کو اس کے قلب کے نیچے تصور کر کے سمجھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور سے انوارات چھلک کر میرے شیخ کے قلب پر اور وہاں سے میرے دل پر آ رہے ہیں. یہ ساری تھیوریٹیکل باتیں آپ دیکھ لیں. پھر کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر یعنی درختوں میں اور پتھروں میں حتیٰ کہ دیواروں پر بھی شیخ کی صورت نظر آئے گی. وہ کہتے ہیں ہر جگہ آپ کو شیخ پھر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. پھر ہر حال میں اپنے ساتھ ہی پاؤ گے. پھر انہوں نے مزید تسلی دلوانے کے لیے ایک واقعہ بھی ساتھ بیان کیا کہ میں آپ کو مزید سمجھاتا ہوں کہ فنافی شیخ کا عقیدہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید عبد العزیز دباغ، یہ وہ صوفی ہیں جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں. ان کے ایک مرید تھے سیدی احمد. ان کی 2 بیویاں تھیں. اب مجھے شرم آ رہی ہے واقعہ بھی بیان کرنا. تو فرمایا اپنے مرید سے کہ تم نے رات کو ایک بیوی کے جاگتے ہوئے دوسری بیوی کے ساتھ کیوں ہم بستری کی؟ ایسے مت کیا کرو. عرض کیا حضور وہ تو سو رہی تھی. فرمایا نہیں، سوتی نہ تھی، جاگ رہی تھی. حضور نے پتہ نہیں کیڑا کیمرہ فٹ کیتے ہیں. عرض کیا حضور آپ کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا وہاں پر ساتھ ایک پلنگ رکھا ہوا تھا، یعنی وہ جو بیوی جاگ رہی تھی اس کے ساتھ کوئی پلنگ تھا. اس نے کہا ہاں. فرمایا میں نے وہیں تو پوری رات گزاری ہے روحانی طور پر. اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں. شیخ مرید کے ساتھ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے. اور یہ احساس رکھو کہ پیر کبھی اپنے مرید سے جدا نہیں ہوتا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس میں میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 پڑھوں گا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر اور ہستیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جو محبت ان کو اپنے رب کے ساتھ رکھنی چاہیے. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اور ایمان والے شدید ترین محبت اپنے رب کے ساتھ رکھتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں دیواروں پر، درختوں پر، نماز میں بھی پیر کی صورت نظر آئے گی. یہ فنافی شیخ کا عقیدہ انہوں نے امت کو بتایا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب کتنے لوگ سوچیں گے جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے. اب آپ خود فیصلہ کر لیجیے. ان کو بچانا ہے تو پاگل ہی ڈکلیئر کریں. کوئی پاگل ہی ایسی بات کر سکتا ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کے کی ہے پھر وہ پاگل نہیں تھے، پھر کچھ اور ہی تھے. تو اس پر میں نے مسئلہ نمبر 71B کے نام سے ایک گفتگو کی ہے، تقریباً 2.25 گھنٹے کی. انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ.